بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 185، یہاں سے رمضان کے روزوں کی فرضیت کی بات کی گئی۔ شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے جب مسلمانوں کے اوپر 30 دن کے فرض کر دیے تو ایک طرح سے مسلمانوں کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے بالکل علیحدہ کر دیا گیا۔ آپ دیکھ رہی ہیں پہلے قبلہ علیحدہ کیا گیا تھا اور اب یہ بتا دیا گیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارے اوپر قرآن نازل کیا گیا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا شہر رمضان الذی کتب علیکم الصیام، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ آیا یہاں پہ؟ یہ تو نہیں آیا۔ یہاں آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے بار بار بات کی جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ بنائیں، رمضان کے مہینے میں میکسیمم وقت قرآن کے ساتھ گزاریں۔ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کا ذکر کیا گیا اور آگے قرآن ہی کے مختلف نیوٹریشنل فیکٹس بیان کر دیے گئے۔ جیسے میرے جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، میرا جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی میں ڈیکمپوز ہو جائے گا، اس کی خوراک بھی مٹی سے آتی ہے۔ میرے جسم کا دوسرا اسٹرانگ ایلیمنٹ میرا اسپرچل بینگ ہے، روحانی وجود ہے، روح آسمانوں سے آئی ہے، روح اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، تو اس کا خوراک، اس کا فوڈ یہ بھی آسمانوں سے آئے گا، اور اللہ نے اس نور کا جو خوراک بھیجا ہے، اس روح کا جو خوراک بھیجی ہے وہ قرآن کی شکل میں بھیجی ہے۔ اور جس طرح ہماری جسمانی خوراک کی نیوٹریشنل ویلیوز ہوتی ہیں، اسی طرح قرآن کی آگے نیوٹریشنل ویلیوز بیان کی گئیں۔ کیا ہے قرآن؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھیں گی، آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں سے آپ کے مسئلے کا حل نکلوا دیں گے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کی ہدایت، میری ہدایت اس کے اندر ہے، میں کیا کروں کیا نہ کروں، کیا پہنوں کیا نہ پہنوں، کہاں اپنی اولاد کی شادی کروں، کہاں اپنی اولاد کی شادی نہ کروں، کہاں ان کو یونیورسٹی میں بھیجوں، کہاں ان کو یونیورسٹی میں نہ بھیجوں، کہاں گھر بناؤں کہاں گھر نہ بناؤں، کس کو کس بات کا جواب دوں، کس کی کس بات پر صبر کر لوں۔ ہدی للناس، یہ اس کا بیسک انگریڈینٹ ہے۔ قرآن آپ کا اور میرا تھراپسٹ ہے، قرآن آپ کا اور میرا کاؤنسلر ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو بتائے گا کہ کہاں ہم نے کس وقت کتنا عمل کرنا ہے۔ یہ واضح تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور کیا ہے؟ فَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، دو اور اس کے نیوٹریشنل فیکٹس بتا دیے گئے کہ واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی، حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، یعنی اب یہ رمضان کے روزوں کا ذکر ہے، اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ 30 روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے تاکہ مسلمانوں کی ٹریننگ ہو جائے اور وہ تقویٰ حاصل کر لیں۔ اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، حالانکہ دیکھنے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ آپشنز پہلے 2 تھے، اب ایک آپشن رہ گیا۔ اگر آپ کا روزہ چھوٹے گا تو آپ کو روزے کی قضا کرنی ہے۔ صرف ایکسیپشنل کیسز حدیث سے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ٹرمینلی ill ہے، اگر کوئی انسان جو ہے وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اب اس کو صحت نہیں ملے گی اور وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوگا، اس کیس میں وہ فدیہ دے گا۔ ورنہ اگر کسی وجہ سے آپ کا روزہ چھوٹتا ہے، مثال کے طور پر ایک عورت پریگننٹ ہے اور اس کی ڈاکٹر نے اس کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، ایک تو آج کل کی جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو دین کی تعلیم کے ساتھ جوڑیں۔ آپ میں سے جتنی یہاں پر 15 سال پرانی مائیں بیٹھی ہیں جن کی پریگننسی 15 سال پہلے ہوئی تھی، 90% آپ میں سے کہیں گی جن کی نارمل پریگننسی تھی کہ آپ نے پریگننسی میں روزے رکھے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ رکھے ہیں نا پریگننسی میں روزے۔ آج کل ڈاکٹرز جس بچی کو پریگننٹ دیکھتی ہیں اس کو منع کر دیتی ہیں کہ آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جائیں گی، آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے اچھی طرح سے جو 30 دن رمضان کے ہم روزے رکھ لیتے ہیں، مہینے کے 3 روزے رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور قضا روزے 30 پورے کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو اگر کوئی بچی اپنی صحت کو دیکھتی ہے کہ اس کی پریگننسی نارمل ہے، اسے کوئی فزیکلی پرابلم نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ ہیلتھ ایشو نہیں ہے، تو وہ آرام سے اللہ کا نام لے کر روزہ رکھ سکتی ہے، ایک بات۔ دوسرا، اگر وہ کسی وجہ سے روزہ چھوڑتی ہے پریگننسی میں تو اس کو فدیہ نہیں دینا، اس کو نیت یہ کرنی ہے کہ جیسے ہی میری صحت دوبارہ سے اچھی ہوگی تو اب میں اپنے روزوں کی قضا پوری کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہنے کو
وہ کہتے ہیں اسکالرز کہ اللہ نے 2 آپشنز میں سے ایک آپشن چھوڑ دیا صرف کہ قضا پوری کرنی ہے، اور یہ کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. تو یہ کیسی اللہ نے اب کی دفعہ آسانی کی؟ اللہ نے آپ کا اور میرا ٹریننگ پیریڈ بڑھا دیا ہے. ایک جگہ آپ کی قرآن کی کلاس ہو صرف 2 دن کی، اور ایک جگہ آپ کی قرآن کی کلاس ہو 27 دن کی. کہاں آپ زیادہ فائدہ اٹھائیں گی، زیادہ دنوں میں یا کم دنوں میں؟ زیادہ دنوں میں آپ زیادہ مستفید ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ ٹریننگ سیشن جو دے دیا 30 دنوں کا، اس میں آپ اور میں میکسیمم تقوی حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہے اللہ کی طرف سے آسانی. دوسرا، جتنی برکتیں رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں، جتنی آسانی سے ہم 30 روزے رمضان کے مہینے میں رکھ لیتے ہیں، اتنا سال کے باقی کسی بھی مہینے میں ہم 2 سے 3 روزے بھی نہیں رکھ پاتے، مشکل ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس کے لیے کیا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بات کر دی کہ اللہ نے کہا شکر ادا کرو. کھانا کھانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جب روح کو غذا مل جائے، جب روح کو قرآن مل جائے تو کیا کرو؟ لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے بہت اجر رکھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اللہ کا بندہ جب روزہ رکھتا ہے، اللہ نے خاص انعام آپ کی اور میرے لیے چھپا کر رکھا ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے روزے دار کے لیے 2 پلیجرز ہیں. للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 پلیجرز ہیں، 2 فرحتیں ہیں. ایک کون سا ہے؟ فرحۃ عند فطرہ، ایک اس کا پلیجر ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے. آپ نے جو کل کی گرمی کے بعد پانی کا ایک گھونٹ پیا ہوگا، آپ کا ہاتھ نہیں رکا ہوگا اور جو دل سے شکر نکلا ہوگا. تھا ایسا کہ نہیں؟ بالکل ایسا تھا. آئی ایم شیور کل گرمی بھی زیادہ تھی. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرے اور اپنی رحمت کے بادل اور بارش لے کر آئے. گرمی بہت زیادہ ہے. آپ اور میں وہ لوگ ہیں جو ایئر کنڈیشنز کے اندر بیٹھتے اور سوتے اور اٹھتے ہیں. کبھی ان لوگوں کا سوچیں جن کے گھروں میں پنکھے چلتے ہیں اور جن کے گھروں میں بجلی بھی خوب جاتی ہے. وہاں پر آزمائش کے اوپر آزمائش ہے، اور بجلی جاتی ہے تو یو پی ایس نام کی چیز بھی نہیں ہوتی ان کے گھروں میں. وہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں. شکر ادا کریں. اللہ کے رسول نے کہا ہے نا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. ہم شکر گزار رہیں گے، ہم کانٹینٹ رہیں گے. تو اللہ نے کہا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، 2 پلیجرز ہیں. فرحۃ عند فطرہ، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ وفرحۃ عند لقاء ربہ، دوسرا اس کا پلیجر اس کو تب ملے گا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اللہ ہم سب کو باب الریان سے، جو جنت کا ایک دروازہ ہے جس سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، اللہ ہم سب کو باب الریان سے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے.